ایک دفعہ کا ذکر ہے، برائٹ ہیون کے گنجان شہر میں ایک مہربان اور ذہین لڑکی ایلا رہتی تھی۔ پرانی کہانیوں کی سنڈریلا کے برعکس ایلا صرف ایک خواب دیکھنے والی نہیں تھی بلکہ ایک موجد تھی۔ اسے چیزیں ٹھیک کرنے، نئے آلات بنانے اور روزمرہ کے مسائل کے تخلیقی حل تلاش کرنے کا ہنر تھا۔ لیکن اپنی صلاحیتوں کے باوجود اپنی سخت دل سوتیلی ماں لیڈی ڈروسولا اور اس کی دو سوتیلی بہنوں لیویا اور پریسیلا کے زیر اثر زندگی گزارنی پڑی۔ لیڈی ڈروسولا اور اس کی بیٹیاں صرف دولت اور حیثیت کی پرواہ کرتی تھیں۔ وہ ایلا کو نوکر کی طرح برتاؤ کرتی تھیں، اسے تمام گھریلو کام کرنے پر مجبور کرتی تھیں، وہ خود عمدہ ریشم اور زیورات سے مزین ہوتی تھیں۔ مگر ایلا نے کبھی اپنا حوصلہ نہیں کھویا۔ اسے اپنی چھوٹی سی اٹاری کی ورکشاپ میں تسلی ملتی تھی، جہاں وہ گیئرز، اسپرنگز اور دھات کے ٹکڑوں سے حیرت انگیز ایجادات تخلیق کرتی۔ ایک دن شہر میں سنسنی خیز خبر پھیلی کہ شہزادہ تھیوڈور، جو کہ تخت کا نیک دل وارث تھا، ایک عظیم الشان میلہ منعقد کر رہا تھا تاکہ نئی صلاحیتوں کو دریافت کیا جا سکے جو سلطنت کو بہتر بنا سکیں۔ روایتی شاہی رقص کے برعکس اس تقریب میں فنکاروں، موسیقاروں، علماء اور موجدوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ شہزادہ کا ماننا تھا کہ ذہانت اور تخلیقی صلاحیت حسن اور نزاکت کے برابر اہم ہیں۔ ایلا کا دل جوش سے بھر گیا۔ یہ اس کے لیے اپنے ایجادات کو پیش کرنے اور اپنی گھریلو کاموں کی صلاحیت سے بڑھ کر اپنی قدر ثابت کرنے کا موقع تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے خواب کا ذکر اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں سے کیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ تم ایک موجد، کون ایک راکھ میں لٹ پٹ لڑکی کو سنجیدگی سے لے گا؟ اسے جانے سے روک دیا۔ تم گھر پر رہو گی اور فرش کو چمکانے تک صفائی کرو گی، اس نے حکم دیا۔ ایلا نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی ورکشاپ میں واپس چلی گئی، جہاں اس کے ذہن میں نئی ترکیبیں آ رہی تھیں۔ اگر وہ روایتی طریقے سے میلے میں نہیں جا سکتی تھی تو وہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لے گی۔ کام کرتی رہی۔ اس کے پالتو چوہے وسکرز اور دو دوست کبوتر اس کے لیے سامان اکٹھا کرنے میں مدد کر رہے تھے۔ اس نے کچھ غیر معمولی بنایا، ایک میکینیکل بگھی جو بھاپ کے انجن سے چلتی تھی اور خود ہی طریقے سے حرکت کرتی تھی۔ اپنے جانور دوستوں کی مدد سے اس نے کپڑے کے ٹکڑوں سے سادہ لیکن شاندار لباس بنایا، جس میں چاندی اور سونے کے دھاگے بانے گئے جو اس نے سالوں سے اکٹھے کیے تھے۔ صبح ہونے پر وہ تیار تھی۔ وہ اپنی ایجاد میں سوار ہوئی، سوئچ دبایا اور بھاپ کے دھوئیں کے ساتھ بگھی زندگی میں آ گئی اور میلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ عظیم الشان میلے میں محل کا صحن فنکاروں کے شاہکاروں، جادوئی موسیقی اور علماء کی دلچسپ باتوں سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی ایلا اپنی میکینیکل بگھی کے ساتھ پہنچی، سب کی نظریں اس کی حیرت انگیز تخلیق پر جم گئیں۔ وہ باہر نکلی، اعتماد سے بھرپور، اور اپنی تازہ ترین ایجاد پیش کی، ایک خودکار پانی فلٹریشن سسٹم جو پورے ملک میں صاف پانی فراہم کر سکتا تھا۔ شہزادہ تھیوڈور متاثر ہوا، نہ صرف اس کی شکل سے بلکہ اس کی ذہانت سے بھی۔ یہ واقعی غیر معمولی ہے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ ایسے آلے کے ذریعے ہم بے شمار لوگوں کی زندگیاں بہتر بنا سکتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ ایلا نے لمحے بھر کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ اگر اس کی سوتیلی ماں نے اسے پہچان لیا تو وہ ضرور سزا دے گی۔ تیزی سے سوچتے ہوئے اس نے جواب دیا، مجھے سنڈریلا کہو۔ شہزادہ اس کی ذہانت اور نرمی سے متاثر ہو کر اسے شاہی دربار میں مدعو کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی ایجادات پر مزید گفتگو ہو سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ قبول کر پاتی، اسے وقت کا احساس ہوا۔ اگر وہ جلدی واپس نہ گئی تو اس کی سوتیلی ماں کو اس کی غیر موجودگی کا پتہ چل جاتا۔ جلدی میں اس نے اپنی ایک چھوٹی سی کندہ شدہ رنچ وہیں چھوڑ دی جو اس کا مخصوص آلہ تھا، اور بھاپ سے چلنے والی بگھی میں واپس روانہ ہو گئی۔ اگلے دن شہزادہ تھیوڈور اور اس کے شاہی مشیر سلطنت میں پراسرار موجد کی تلاش میں نکلے۔ وہ ہر ورکشاپ اور بازار گئے اور اس رنچ پر کندہ نشان کے بارے میں دریافت کیا۔ آخرکار
वो लेडी ड्रोसुला के घर पहुंच गए। शहजादा को अपने दरवाजे पर देखकर लेडी ड्रोसुला ने जल्दी से लिविया और प्रिसिला को आगे किया, ये दावा करते हुए कि उनमें से एक जरूर वो ज़हीन शख्सियत होगी जिसकी वो तलाश कर रहे थे। लेकिन जब दोनों इस आले के काम को बयान न कर सकी तो शहजादा समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। तभी विस्कर्स हॉल में दौड़ता हुआ आया, शहजादा को अटारी तक ले गया जहां एला कैद थी। अज़्म के साथ शहजादा ने इसकी रिहाई का मुतालबा किया। जब वो आगे आई और रिंच के इस्तेमाल का मुजाहिरा किया तो शहजादा जान गया कि वही हकीकी मूजिद है। उन्हें दो इख्तियारात दिए गए, या तो अपनी राहें बदलकर सल्तनत की बेहतरी में हिस्सा डालें या हमेशा के लिए ब्राइट हेवन छोड़ दें। एला के सफाई करने के दिन खत्म हो चुके थे। इसे किसी परी की जादुई मंत्र की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी तकदीर अपनी जहानत, साबित कदमी और मेहरबानी से खुद बनाई, और वो और शहजादा थियोडोर मोहब्बत के बंधन में नहीं बल्कि बाहमी एहतराम में जाड़ी ब्राइट हेवन पर मसावी हुक्मरान बने और सबके लिए रोशन मुस्तकबिल यकीनी बनाया। और यूं सिंड्रेला की कहानी दोबारा लिखी गई जादू की नहीं बल्कि तख्लीक, हिम्मत और खुद पर यकीन रखने की कहानी के तौर पर।